إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نبوت کے بعد ایک حج کیا اور اس حج کی رہنمائی کی، اس کی امامت کی۔ یہ حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخر میں 10 ہجری میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پر عام روٹین سے ہٹ کر باقاعدہ اعلان کروایا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر شامل ہو سکیں اور دور دراز سے قبائل کے لوگ، علاقوں کے لوگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے مناسک اور طریقے کو سیکھ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر امت مسلمہ کو اپنی وصیت بھی پیش کرنا چاہتے تھے، جو سب سے بڑا موقع تھا کہ دور علاقوں سے، قبائل سے، جہاں جہاں تک اسلام پہنچ چکا تھا وہاں سے لوگ جمع ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حج کا اس کو سماعت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو لے کر علاقوں تک چلے جائیں۔ تو آپ نے اس موقع پر چند خطبات ارشاد فرمائے۔ کتابوں میں ان سارے خطبات کو حجۃ الوداع کا نام دیا جاتا ہے، لیکن اگر تھوڑی سی ترتیب دیکھیں، سیرت کی کتابیں دیکھیں تو یہ تقریباً 4 مختلف خطبات تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے اندر ارشاد فرمائے۔ ایک خطبہ حج کے مناسک شروع ہونے سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے عام جو حج کے مسائل تھے، طریقہ تھا، اس کے حوالے سے لوگوں کے سوالات تھے، ان کا جواب دیا۔ دوسرا بڑا خطبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج بھی جاری ہے، وہ آپ نے عرفات کے میدان میں یوم عرفہ کو 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس خطبے کو بنیادی طور پر ہمارے ہاں خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا الوداعی خطبہ جو آپ نے امت کو الوداع کہتے ہوئے حج کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا۔ یہ وہ عظیم خطبہ ہے جس کے اندر بڑی بڑی نصیحتیں ہیں۔ حج کا جو طریقہ ہے، اس کے اعمال ہیں، وہ بھی ہمیں سیکھنے چاہیے، بڑے ضروری ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمارے اوپر فرض قرار دیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ نے اپنے گھر کا حج ہر اس بندے کے اوپر رکھا ہے جو مسلمان ہے اور استطاعت رکھتا ہے۔ استطاعت کی حالت میں اسے ضرور اللہ کے گھر کا حج کرنا چاہیے، تو اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے اندر پورے مناسک خود کر کے دکھائے، اور جہاں لوگوں کو اشکالات تھے انہوں نے سوال کیے۔ بڑی لمبی حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے موجود ہے صحیح مسلم کے اندر،
وہ اللہ کے نبی کا مدینے سے نکلنے سے لے کر واپسی تک کا سارا سفر تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جیسے ہم کسی ایونٹ کو کور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا کہ پورا ایونٹ کور ہو رہا ہے، لائیو اس کی کوریج ہو رہی ہے، ایسے ہی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سارے سفر کو، جس طرح آپ نے حج ادا کیا، جیسے بیت اللہ میں داخل ہوئے اور پھر ان دنوں کے اندر جو جو آپ نے کیا، سارا تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ حدیث بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، لیکن آج کے ہمارے خطبہ میں ہم صرف اس میں سے وہ حصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کے دن صحابہ کرام کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے جو باتیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے صحابہ کہتے ہیں کہ یہ ظہر سے پہلے کا وقت تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ لوگوں کو خاموش کرایا جائے۔ تو صحابہ نے، جو بڑے بڑے انتظامی امور پر لوگ مامور تھے، انہوں نے لوگوں کو خاموش کروایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم واموالکم، اور ایک روایت کے اندر ہے واعراضکم حرام علیکم، لوگو تمہارا خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ کس طرح حرام ہے؟ کحرمت یومکم ھذا، صحیح مسلم کے اندر جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے الفاظ مروی ہیں، کحرمت یومکم ھذا، جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے مسلمانوں کے نزدیک، یوم عرفہ کا دن، ذو الحجہ کا دن، یہ مہینہ اور اس کا اتنا قیمتی دن، اس کی جس طرح کی حرمت ہے، فی شہرکم ھذا، اور پھر جس طرح اس شہر کی جس کے اندر ہم آج، اس مہینے کی حرمت ہے جس کے اندر ہم موجود ہیں، اور فی بلدکم ھذا، جس طرح اس علاقے کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے جس کے اندر ہم موجود ہیں، فرمایا اس طرح تمہارے خون بہانا ایک دوسرے کے، تمہارے اموال ضبط کرنا ایک دوسرے کے، اور کسی مسلمان کی عزت کے پیچھے پڑنا اور اس کو ضائع کرنا، یہ اسی طرح حرام کر دیا گیا جس طرح یہ 3 مناسبات حرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، اور یہ اتنی اہم بات تھی کہ اس سے اگلے دن 10 ذی الحجہ کو جو یوم النحر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں داخل ہونے کے بعد پھر یہی خطبہ ارشاد فرمایا، پھر صحابہ کی توجہ لی اور انداز بالکل بدل گیا۔ آپ نے کہا کہ اے لوگوں بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے، جانتے تو تھے کہ آج یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، لیکن صحابہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا، صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، شاید اللہ کے نبی آج اس دن کا کوئی نام ہی بدل دیں، آج کے بعد اس کو نیا نام دے دیں، اس لیے ہم خاموش ہو گئے۔ آپ نے پھر سوال کیا، کیا یہ آج یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا اللہ کے نبی آج یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے جس کے اندر ہم کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ وہ بلد حرام ہے، مکہ ہے جس کے اندر ہم کھڑے ہیں، حرمت والی جگہ ہے۔ آپ نے مہینے کا سوال کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیے، ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک انداز ہے۔ آج وہ لوگ جو کمیونیکیشن کے اوپر کہ کیسے لیکچر دینا چاہیے، کیسے پڑھانا چاہیے، لوگوں تک بات کیسے پہنچانی چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ انٹریکٹیو کریں، آپ لوگوں سے بات کریں، ان کو بولنے پر مجبور کریں تاکہ ان کی توجہ آپ کی طرف حاصل ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر کام میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، دنیا آج اس بات تک پہنچ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مستقل انداز تھا تربیت کا کہ آپ سوال کرتے، اس سوال سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر لیتے، پھر جب ان کی توجہ حاصل کر لیتے تو جو بات آپ نے سمجھانی ہوتی وہ سمجھاتے۔ دوبارہ آپ نے یہی چیزیں وہاں مینا کے میدان کے اندر بھی صحابہ کے سامنے رکھی، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، مسلمانوں تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، یہ تینوں چیزیں اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا احترام رکھا ہوا ہے، جس طرح آج کے دن اور مہینے کا احترام ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ اب اس کے اندر وہ بنیادی مسلمان معاشرے کا ایک تصور ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طرح کا وہاں پہ لوگوں کا آپس میں معاملات ہونے چاہیے، کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے، انسان کی جان اور مال کا جو بنیادی حق آج دیا جاتا ہے، جس کو سارے دنیا کے ادارے جو رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ ایکنالج کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر ہمارے سامنے پیش کیا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ان دماءکم، کہ تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا خون، اس کو اتنی بے دردی سے بہایا جاتا ہے مسلمان معاشروں میں
کہ اس حرمت کا کوئی پاس ہی نہیں رکھتا۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جو اس کے اوپر فتوے دیتے ہیں، مسلمان معاشروں میں خودکش دھماکوں کے اوپر، عام مسلمانوں کے مقامات پر حملوں کے اوپر فتوے دیتے ہیں اور مسلمانوں کے خون کو حلال قرار دیتے ہیں اور اس کی اجازت دیتے ہیں، لوگ کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں گمراہی اس لیول پر پہنچ چکی ہے، چھوٹے چھوٹے دنیاوی مفاد کی خاطر لوگوں کا خون بہا دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر کھڑے ہو کے تربیت کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک موقع نہیں، صرف کے ساتھ ہی ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تیری عظمت ہے، کیا تیری شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن یاد رکھ ایک مسلمان کا خون اور اس کی جو جان ہے وہ تجھ سے زیادہ حرمت کے قابل ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اور آج یہاں پہ تربیت کر رہے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ ان لوگوں کو کتنی بڑی جسارت ہے ان کی، جو مسلمان معاشروں کے اندر اس طرح کے فتنوں کا شکار ہیں، اور ایسی جگہوں پہ بم دھماکے جہاں عام لوگ رہتے ہیں، ایسی جگہوں کے اوپر مسلمانوں پر حملے جہاں امن و امان کو قائم کرنے والے ہمارے اداروں کے لوگ کھڑے ہیں، مسلمانوں کے دفاع کرنے والے بارڈر کے اوپر مسلمان کھڑے ہیں، اور دوسری طرف ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والی ہیں جو ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ معاشروں میں دیکھیں موبائل فون چھینا جاتا ہے، بندہ آگے سے اپنے مال کی حفاظت کے لیے تھوڑی سی پس و پیش کا کام لیتا ہے تو اس کے اوپر گولی چلا دی جاتی ہے، گھروں میں ڈکیتیاں کرتے ہوئے گولی چلا دی جاتی ہے۔ کس طرح مسلمانوں کے خون کی قیمت کو آج کم کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ پہلا پیغام ہی یہ دے رہے ہیں کہ قتل جو ہے مسلمان کا وہ اتنا بڑا جرم ہے جس طرح بیت اللہ کی حرمت سے بھی بڑا یعنی مسلمان کے خون کی حرمت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے کہا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے جانتے بوجھتے کسی بھی مسلمان مومن کا خون بہا دیا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، غضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا غضب اور لعنت لے کر پلٹے گا، اور ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 5 اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی شکلیں یہاں پر بیان کی ہیں مسلمان کے خون بہانے کے اوپر۔ اور ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جو بندہ چند کلمات کے ساتھ کسی مسلمان کے قتل کے اندر شامل ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ اس میں پیسہ لگایا ہے، اس نے ریکی کی ہے، اس نے ساتھ دیا ہے، عملی طور پر شامل ہوا ہے، چند کلمات کے ساتھ کسی کو اس بات کے اوپر ابھار دیا کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، فرمایا قیامت کے دن اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ماتھے پر لکھ دے گا یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے۔ اتنا بڑا یہ جرم ہے۔ اور کتنی حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، پوری دنیا کا زوال، پوری دنیا ختم ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنی مشکل بات نہیں ہے، اللہ پر اتنی بھاری نہیں ہے، ایک مسلمان کا قتل اللہ کے نزدیک اس سے بڑی بات ہے۔ تصور کریں کتنا انسان کے خون کو اور مسلمان کے خون کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، کتنی عزت دے رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ مسلمان کا خون، ہمیں تو ان غیر مسلموں کے خون کی حفاظت کی بات کی گئی جو امن کے ساتھ رہتے ہیں۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنے سے، ان کا خون بہانے سے بھی منع کرتا ہے جو مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے دین کی وجہ سے، ان کے اوپر ظلم نہیں کرتے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیتے، امن کے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں کافر، اللہ ان کی بھی جانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک بندے کا خون بہا دیا گیا، انہ من قتل، جس نے بھی ایک انسان کو قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو محترم بھائیو، آج یہ ایسے علاقے جہاں پہ فتنے ہیں، جہاں مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، وہاں کے مسلمان علماء کی بھی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کے خون کی حرمت لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ اس حرمت کو سامنے رکھ کر ان فتنوں سے لوگ بچ سکیں۔ پہلی بات آپ نے یہ فرمائی اس موقع کے اوپر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دماءکم، تمہارے خونوں کو حرام کر دیا، اور دوسری بات فرمائی واموالکم، تمہارے مال بھی ایک دوسرے پہ حرام کر دیے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ اپنی خوش نوتی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ کسی کو اپنے مال میں شریک کرے، تحفہ دے، اس کے اوپر خرچ کرے، اس کو
کوئی حصہ دے دے اس میں سے، یا کاروبار کے ذریعے آپ مال کمائیں مسلمان کے ساتھ کاروبار کر کے، اس کے علاوہ کی صورتیں نہیں ہیں۔ منع کیا قرآن مجید میں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، ایسا بھی نہ ہو کہ تم حکام کو رشوت کے طور پر تھوڑا سا مال دے کر اس کے بدلے میں مسلمانوں کا مال ہڑپ کر جاؤ، اس سے بھی منع کیا۔ اس لیے تو رشوت کو حرام قرار دیا گیا کہ بندے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اس کا جائز کام پھنس گیا ہے، مجبور ہے، اب اس کا کام نہیں ہو رہا، اس کو راستہ دیا جاتا ہے کہ آپ مجھے پیسے دے دیں، میرے ساتھ تعاون کر دیں، اتنا مال دے دیں، میں تمہارا کام کر دیتا ہوں، تمہاری فائل نکال دیتا ہوں۔ اس نے اپنے دل کی خوشی سے نہیں دیا، اسے مجبور کیا گیا اور اس کے نتیجے میں اس کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ سارے طریقے حرام ہیں، الا تجارتن، صرف یہ ہے کہ تجارت کے ذریعے یا دل کی خوشی کے ذریعے مسلمانوں کا مال۔ آج وہ لوگ جو قبضے کرتے ہیں زمینوں کے اوپر، اور وہ لوگ جو آپ معاشرے کے اندر دیکھیں وراثت کھا جاتے ہیں اپنی بہنوں کی، حصہ ہی نہیں دیتے ان کو، پوری کی پوری وراثت کھا جاتے ہیں، یہ وہ طریقے نہیں ہیں جو حلال طریقے سے مال لینے کے طریقے ہیں، بلکہ یہ ظلم ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر منع کیا۔ فرمایا جس طرح بیت اللہ کے اس مقام کی حرمت ہے، آج کے دن کی حرمت ہے، اسی طرح کسی کا مسلمان کا ناحق مال کھانا بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا۔ اور تیسری بات فرمائی وَآرَازَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، تمہاری عزتیں بھی حرام ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ عزت میں ایک تو وہ عزت ہے کہ آپ کسی کی شہرت کو خراب کر دیتے ہیں، مسلمان بھائی کا ایسا تذکرہ کرتے ہیں معاشرے کے اندر، اس کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں کہ اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے لوگوں کی نگاہ میں، اس سے بھی منع کیا گیا۔ یہ بھی لوگوں کی عزت خراب کرنے والا معاملہ ہے۔ اور ایک اس کا پہلو اس سے زیادہ خطرناک ہے جو آج بہت عام ہو رہا ہے، اور اللہ معاف کرے ہمارے معاشروں میں ہے۔ آپ اسلام آباد کے واقعے کو نہیں دیکھتے، کس طرح ایک مسلمان لڑکی، ہمارے معاشرے کی لڑکی، وہ دوسرے انسان کے گھر میں بغیر نکاح کے رہتی ہے، پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، وہ اسے قتل کر دیتا ہے، اس کا سر بھی علیحدہ کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر شور پڑتا ہے کہ دیکھیں ایک عورت کے اوپر ظلم ہو گیا۔ واقعی اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، ناجائز قتل ہوئی ہے، اس کا خون بہایا گیا، بہمانہ اور مظلومانہ انداز میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ لیکن محترم بھائیو، اسباب پہ بھی تو غور کرنا چاہیے۔ اگر آج ملک کا وزیر اعظم کہہ دے کہ عورتوں کی جو پردہ ہے یا اس کی لباس ہے، اس کی وجہ سے بھی ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، اس کے اوپر بڑا شور شروع ہو جاتا ہے، نہ صرف دنیا کے اندر بلکہ اپنے ملک کے اندر بڑے بڑے تجزیہ کار بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کرنے والی بات تھی، کپڑے کی وجہ سے، لباس کی وجہ سے، انداز و اطوار کی وجہ سے ٹیمپٹیشنز ہوتی ہے، لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور زنا اور بدکاری کے رستے کھلتے ہیں۔ یہ غلط بات کر دی گئی، لوگ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہہ رہے تھے، لیکن محترم بھائیو اسباب کو بھی تو روکنا چاہیے۔ اگر اسباب پہلے دن اللہ کی شریعت پر عمل ہوتا، تربیت ہوتی، اور ایک ہماری بچی اپنے گھر سے نکل کر کسی اور کے گھر میں نہ رہتی، تو محترم بھائیو کیا یہ واقعہ پیش آ سکتا تھا؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ یہ جو عزت کا تحفظ ہے یہ بھی معاشرے کی ذمہ داری ہے، مسلمان معاشرے کی۔ ایسا ماحول بنایا جائے، ایسے قوانین بنائے جائیں، اس طرح کی تربیت کی جائے، والدین بھی کریں، معاشرہ بھی کرے، سکول اور کالج بھی کریں، حکومت کی طرف سے اس کے اوپر پابندی بھی کی جائے کہ مسلمان معاشرے کے اندر عزتوں کا جو نیلام ہے یہ نہ ہو، بلکہ عزتیں محفوظ ہو جائیں مسلمانوں کی۔ فرمایا وَآرَازَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، تمہاری عزتیں، ان کا اچھالنا، ان کا ضائع کرنا، یہ بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا، جس طرح آج کا دن یہ اور اس دن کی حرمت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں۔ آج دنیا کے وہ لوگ جو حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں، اس وقت آپ سوچیں ان کا کیا حال تھا۔ ان کے ہاں تو انسان کی جان کی ضرب برابر بھی حیثیت نہیں تھی۔ وہ جب ان کے بادشاہ اور شہزادے، ان کے پرنس آتے تھے کسی علاقے میں سیر کے لیے، شکار کرنے کے لیے، زندہ غلاموں کے پیٹ پھاڑ کے سردی کے موسم میں اپنے پاؤں ان کے اندر رکھ کے گرمی لیتے تھے وہ۔ یہ تاریخ کے واقعات ہیں۔ اور ان کی جنگوں کے اندر جتنا قتل ہوا، جو خون ریزی کی گئی، اور اپنی ان کی قوموں کے جو حالات تھے، محترم بھائی یہ بتاتے ہیں کہ کیا اس وقت دنیا کے حالات تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے خون اور مال کی حرمت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلا چارٹر تھا انسانی حقوق کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ میں پیش کیا۔ اس سے پہلے حقوق کی کوئی بات نہیں، اکا دکا لوگوں نے کی، لیکن بطور ایک ریاست
یا ایک نظریے کے طور پر اس طرح کی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. مغرب جو آج حقوق کا علم بردار بنا ہوا ہے، اگر ان کی باتوں کو سچ بھی مان لیا جائے کہ واقعی وہ انسانوں کے حقوق کو مانتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. وہ تو صرف اپنے حقوق کے دفاع کے لیے کر رہے ہیں. مسلمان ان کے نزدیک کوئی انسان نہیں ہے. وہ بے شک 20 لاکھ کی تعداد میں افغانستان میں شہید کر دیے جائیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں عراق میں شہید کر دیے جائیں، وہ روزانہ ان کے سامنے فلسطین کے اندر قتل ہوتے رہیں، وہ صدی کے قریب عرصے میں کشمیر کے اندر شہید ہوتے رہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے. اصل میں تو وہ اپنے حقوق کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی. لیکن اگر مان لیا جائے کہ انہوں نے حقوق انسانی کے اوپر کام کیا تو یہ تو 100 سال پہلے کی بات ہے جب انہوں نے اس پہ کام شروع کیا. اس سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چارٹر پیش کر رہے انسانی حقوق کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام اس بات کو سن رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ مختلف خطوں سے، علاقوں سے جو لوگ آئے ہیں وہ ان باتوں کو لے کر چلے جائیں. اور آخر میں آپ نے ان سے وعدہ بھی لیا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، تم میں سے جو آیا ہے وہ جا کر ان لوگوں کو بتا دے جو نہیں آ سکے ان علاقوں کے اندر سے. تم میں سے ہر ایک اس پیغام کو لے کر جائے، اس کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عہد بھی ان سے لے رہے ہیں. تو یہ پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم، تمہارے مال، تمہاری جانیں اور تمہاری عزتیں حرام ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ان سے یہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جاہلیت کی چیزیں تھیں، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی، آج جاہلیت کے جتنے امور تھے، جتنی باتیں تھیں، میں نے اپنے قدموں تلے رون دی ہیں. اس 23 سال کی دعوت کے بعد اللہ نے جو پیغام مجھے دے کر بھیجا اس کو پھیلا کر میں نے جاہلیت کی تمام رسومات کو، تمام قوانین کو، تمام ظلم کو آج اپنے قدموں تلے رون دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تحت قدمی موضوع، یہ ساری چیزیں آج میرے قدموں تلے رون دی گئی ہیں. اسلام کا امن اور سلامتی کا نظام اس معاشرے پر قائم ہو چکا ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ سب سے بڑی چیز جو جاہلیت کی روندی گئی ہے وہ خون بہا ہے. خون ہے کہ ایک بندے کا قتل ہوتا تھا، اس کے بعد صدیوں تک جنگیں ہوتی تھیں، قبیلے آپس میں لڑتے تھے بدلہ لینے کے لیے. آج یہ جہالت ہمارے اندر بھی موجود ہے. آپ دیکھیں جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں، ایون ہمارے اس پنجاب کے علاقے جہاں ہم سمجھتے ہیں یہ تعلیم زیادہ ہے، سندھ کے علاقے ہیں، وہاں ابھی تک یہ خاندانوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں. کسی نے کسی انسان کو مار دیا، پھر پورے خاندان ان لڑائیوں کے اندر آ جاتے ہیں اور نسلوں تک یہ لڑائیاں چلتی ہیں، سینکڑوں لوگ قتل ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی جاہلیت کے خون تھے ان کو میں نے ختم کر دیا، اور سب سے پہلا خون میں معاف کرتا ہوں. اللہ کے نبی کے خاندان میں سے ایک بچہ کہیں رضاعت کے لیے تھا، اس کو قتل کیا گیا تھا، فرمایا اس کا خون بھی میں آج ختم کرتا ہوں. کوئی اس کی بنیاد پہ جنگ اور دشمنی قائم نہیں رہے گی. ہاں اگر کوئی قتل کرے گا کسی کو تو اس کے لیے ایک نظام وضع کر دیا گیا ریاست کی شکل میں، وہ تحقیق کرے گی، وہ ملزم کو پکڑے گی، اس پر جرم ثابت کرے گی. اگر جرم ثابت ہوگا تو اسے سزا کے لیے پیش کیا جائے گا. پھر بھی اختیار دیا گیا وارث کو، اگر چاہے ویسے معاف کر دے، چاہے اس سے قصاص لے، چاہے اس سے دیت لے، اس کے اوپر فیصلہ رکھا گیا. لیکن ایک سسٹم کے تحت اس کام کو لایا گیا. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ اٹھے اور وہ بدلہ لینے کے لیے شروع ہو جائے اور پھر یہ خاندانوں کی لڑائیاں، نسلوں کی لڑائیوں میں تبدیل ہو جائیں. تو محترم بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس بات کو بھی ختم کرتے ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ میں سود کو بھی آج کے بعد ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سود کو بھی ختم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلا سود جس کو میں ختم کر رہا ہوں وہ ہمارے اپنے کیونکہ اس سے پہلے سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے سود کا کاروبار معاشرے کے اندر موجود تھا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آج کے دن سے سود بھی ختم، صرف راس المال، اصل مال جس نے دیا ہے وہ واپس لے سکتا ہے، جو اس کے اوپر ہے وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے. اور سب سے پہلا سود میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا ختم کرتا ہوں. جس سے ان کا لین دین ہے سب ختم، اصل مال واپس کر دیں، اور سود کا 1 روپیہ بھی کسی سے نہیں لیا جائے گا. یہ وہ تبدیلی تھی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج جاہلیت کی ساری باتیں، ان امور الجاہلیت، جاہلیت کے تمام کام تحت قدمیہ، میرے قدموں کے نیچے رون دیے گئے ہیں.
اور آج کے بعد صرف اسلام کی روشنی اور اسلام کی دعوت ہی چلے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں 1400 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں، کیا ہم سود ختم کر چکے ہیں؟ مسلمان پہلے بھی معاشرے کے اندر رہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا، اس کے بعد بھی، اور ریاستی سرپرستی میں جب کیس چلتا ہے عدالتوں کے اندر، حکومتیں رکاوٹ بن جاتی ہے کہ سود کو ختم نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے اتنے واضح احکامات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم ترین خطبے میں جو امت کے لیے اللہ کے نبی کی وصیت تھی اور آخری خطاب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں تھا، آپ فرماتے ہیں کہ ہر طرح کے سود کو آج ختم کیا جا رہا ہے۔ آج ہم سود کو چلا رہے ہیں، ہماری پوری معیشت کی بنیاد ہی اس کے اوپر ہے۔ جو بچنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی رستے بڑے محدود ہیں بچنے کے، کیونکہ ہر چیز کو ایسے سسٹم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے جس کے اندر سود ہے، کاروبار اس کی بنیاد پہ ہیں، اور جو سیلریز ہیں وہ اسی کے ساتھ اٹیچ کر دی گئی ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اس سے بھی ہمارے معاشرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہمارے حکمرانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، تاجروں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے کہ ہمیں سود سے بچنا چاہیے، اور سود کو اسی طرح قدموں کے نیچے رون دینا چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اگر ہم یہ کریں گے پھر ہماری معیشت ترقی کرے گی۔ ہم کہتے ہیں ترقی نہیں ہوتی، وسائل بھی موجود ہیں، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود بھی معیشت کے اندر ترقی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا، اس کی بنیاد پر ہم اپنی معیشت کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ معیشت کا نظام چل سکتا ہے دنیا میں کافروں کے ملکوں میں، وہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اس سے فائدے اٹھاتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کو مانتا ہے وہاں یہ نظام نہیں قائم ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کی معیشت کو، سود کی معیشت کو خود تباہ کرتا ہے۔ اب ایک چیز کو اللہ تباہ کرتا ہے، اللہ پھلنے نہیں دیتا، پھولنے نہیں دیتا، ہم اپنی ایفرٹ کے ساتھ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اس کے مقابلے میں اسلام کی صدقات کی معیشت ہے، صدقے کے ساتھ، صدقات کی معیشت کے ساتھ اسلام کا نظام چلتا ہے۔ فرمایا اللہ اس کے اندر برکت دیتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ آج اس معیشت کی طرف ہمارا دل ہی نہیں مانتا، زکاتیں دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے، فرض جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کی، عشر نہیں نکالا جاتا ہماری زمینوں کا، اس سے بڑھ کر صدقات کا خرچ کرنا تو بڑی بات ہے۔ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے ایسی ہے جن کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے کہ آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، کہتے ہیں اتنے پیسے کیسے نکال کر ایک دفعہ دے دوں سال کے اندر، ان کے لیے مشکل انہیں نظر آتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر معیشت کے اندر برکت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو اس صدقات کے اوپر چلتے ہیں، اللہ کا حق دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اور اس کے اوپر انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ خوشی کے ساتھ دیتے ہیں، محترم بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے کاروباروں میں برکت بھی دیتا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، ان لوگوں کے کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ بڑھوتری دیتا ہے، ان کی معیشتیں مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے اس موقع پر ایک اور نصیحت کی، فرمایا کہ تم فاتقوا اللہ فی النساء، لوگو اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ اس سے پہلے عورت کو دنیا میں کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ یہ بھی اسلام کی کتنی بڑی انسانیت کے اوپر رحمت ہے، احسان ہے کہ عورتوں کو انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی حق دیے گئے۔ اللہ کے نبی اس عظیم ترین خطبہ میں بات کر رہے ہیں، فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ تم انہیں اللہ کے نام پر لے کر آتے ہو، اللہ کے نام پر تمہارے رشتے ان کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔ اب اللہ کے نام کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور پھر آپ نے پوری تفصیل بیان کی کہ تمہارے ذمے ہے ان کا کھلانا، ان کا پلانا، ان کی لباس اور رہائش کا انتظام کرنا، یہ خاوند کے ذمے اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈالا۔ جب تک معاشرے کی ترتیب یہی رہی تو ہمارے اندر یہ فتنے نہیں تھے۔ جب تک معاشرہ اس بات پہ قائم رہا کہ خاوند کے ہاتھ سے خرچ ہوگا، خاوند کما کر لائے گا، عورت گھر کی ذمہ داریاں ادا کرے گی، معاشرہ بڑا سیدھا چلتا رہا، گھر بڑے اچھے چلتے رہے، بچوں کی تربیت بھی ہوتی رہی، اور مسلمان جو ہیں دنیا کے اندر عزت کے ساتھ قائم بھی رہے۔ جب یہ ترتیب ہم نے الٹ دی کہ اب خرچ وہاں سے ہوتا ہے، معیشت ان کی ہوتی ہے، وہ باہر سے کما کر لاتی ہیں، خرچ کرتی ہیں، اور گھروں کا سارا نظام اس کی وجہ سے بدل گیا۔ محترم بھائیو، اللہ نے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو عورت کے اوپر فیصلے کی طاقت دی، اس کو گھر کا سربراہ مقرر کیا، اور ساتھ اسے یہ بھی کہا کہ اپنی عورتوں کے برابر حقوق ادا کرتے رہو۔
وَرِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اللہ نے فرمایا کہ عورت کا رزق یعنی اس کے کھانے پینے کی چیزیں اور اس کے لباس کی ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی گئی۔ جب تک اس طرح ہم چلتے رہے ہم ٹھیک رہے، جب اس چیز کو بھی ہم نے بدل دیا تو اس کے اثرات آج ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں کہ گھروں میں کسی کی اتھارٹی نہیں ہے، جب بات خامند کر دے وہ بات نہیں مانی جاتی، اس کی نوبت گھر ٹوٹنے پہ آ جاتی ہے، اور پھر فیصلے جو ہیں وہ گھروں میں ہونے کے بجائے باہر عدالتوں میں ہوتے ہیں، ججوں کے پاس ہوتے ہیں، پنچایتوں میں ہوتے ہیں۔ یہ معاشرے کی ترتیب بدلنے کے ساتھ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر عورتوں کو حق دے رہے ہیں، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ عورتوں کے بارے میں، کیونکہ تم اللہ کے نام پہ ان کے ساتھ رشتے قائم کرتے ہو، تمہارے نکاح ہوتے ہیں، تمہارے تعلقات قائم ہوتے ہیں اللہ کے نام پر، اللہ نے یہ تمہارے لیے حلال کیا، تو ان کے حقوق ادا کرتے رہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، میں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ اِنْ اعْتَصَمْتُم بِهِ، اگر تم اس چیز کو جو چھوڑ کے جا رہا ہوں پکڑے رکھو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ ایک ایسی چیز تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اسے پکڑے رہو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، اور بعض روایاتوں کے اندر ہے کتاب اللہ و سنتی، میری کتاب اور اللہ کی سنت، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، یہ دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا جب تک ان کو پکڑے رکھو گے گمراہی سے بچ جاؤ گے، ہدایت پر قائم رہو گے۔ جب ان دو چیزوں کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف چلے جاؤ گے تو معاشرہ گمراہی سے نہیں بچ سکے گا۔ آج ہم دیکھیں کیا مسلمان امت کے طور پر انہی دو چیزوں کے اوپر قائم ہیں؟ کیا ہمارے فرقوں کے جو اختلافات ہیں وہ کتاب و سنت پر قائم ہونے کی وجہ سے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت سے ہٹنے کی وجہ سے ہیں۔ جب ہم کسی بھی انسان کی بات کو کتاب و سنت سے مقدم رکھتے ہیں، اس کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ یہ میرا بڑا ہے، یہ میرا امام ہے، یہ میرا مرشد ہے، یہ ایک بہت بڑا عالم ہے، اس کی بات کو لے کر قرآن مجید کی واضح بات کے مقابلے میں مانا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے مقابلے میں مانا جاتا ہے، اس طرح تو گمراہی اور فرقے شروع ہوتے ہیں۔ آج اسی وجہ سے مسلمان اتنے زیادہ تفرقوں کا شکار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل بتا کے گئے اپنی آخری وصیت کے اندر، خطبہ حجت الوداع کے اندر، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، جب تک ان دو پر قائم رہو گے تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک امت اس پر قائم رہی وہ ہدایت پر رہی، جب سے ہم نے اس سے ہٹ کر اپنا طریقہ، ایک تو یہ ہے کہ کسی کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں لے کر آنا، اور ایک اور انداز ہے کہ بالکل ہی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلنا، دنیا کو دیکھنا کہ اس وقت کافر کیا نظام بنا رہے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے، ان معاشروں میں کیا ہو رہا ہے، میری مرضی کیا ہے، میرا دل کیا چاہتا ہے، میری خواہشات کیا ہیں، ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں آج مسلمانوں کے اندر انتشار ہے۔ آپ اس کا حل بتا رہے ہیں، جب تک تم ان دو چیزوں کے اوپر قائم رہو گے ہر طرح کی گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ یہ حجت الوداع کے خطبے کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ وہ الوداع تھا اللہ کے نبی کا جو آپ نے اپنی امت کے سامنے رکھا، اور اس موقع پر آپ نے یہ بات بھی کیا، احادیث کے اندر موجود ہے، لوگوں مجھ سے سن لو، شاید اس کے بعد ہم کبھی بھی اس میدان کے اندر دوبارہ اکٹھے نہ ہوں۔ آپ نے اشارے کے اندر یہ بات بتا دی کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری حج ہے، اس کے بعد ہم کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے اور ہماری اس طرح ملاقات نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو سمجھو اور ان کو اچھی طرح اپنے پلے باندھ لو۔ پھر آپ نے ایک اور ترغیب دی، نظر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، دنیا کے اندر عروج اور ترقیاں دے، اس کی عزت میں اضافہ کرے، سامع مقالتی، جو اس موقع پر اس کے علاوہ میری حدیث کو سنتا ہے، پھر اسے حفظ کرتا ہے، پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے، اس کی دعوت کو پھیلاتا ہے دنیا کے اندر، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے خوش و خرم ہو، اس کو خوش و خرم رکھے، اس سے راضی ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں۔ اس دعا میں بھی ایک ترغیب تھی کہ میری امت کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ میری حدیث کی دعوت کو لے کر چلیں، میری سنت کی دعوت کو لے کر چلیں، اس دعوت کے ساتھ معاشروں کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور یہی دعوت نجات کا ذریعہ ہے اس امت کے لیے۔ اور اس موقع پر ایک انتہائی بڑا تحفہ اس امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے بات، کہ ایک آیت تمہاری کتاب کے اندر ایسی ہے، اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو، جس دن وہ آیت نازل ہوتی، عید کے دن کے طور پر مناتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کہتے ہیں کہ
اس آیت کے نزول کے وقت میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا۔ یہ وہی عرفات کا دن تھا جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع پیش کیا، اور اسی میدان کے اندر جمعہ کے دن یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ ہم اس موقع پر موجود تھے۔ کون سی آیت تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کی تکمیل کر دی۔ یہ آخری آیت تھی احکامات کے بارے میں کہ دین کے احکامات مکمل ہو گئے، آج کے بعد کوئی نئے احکامات نہیں آنے۔ جو آدم علیہ السلام سے ہدایت اور رہنمائی کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آج یہاں پر ختم ہو گیا۔ قرآن مجید کی آخری آیت اور ہے جو نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اے لوگو ڈر جاؤ اس دن سے جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آیت آخری آیت ہے قرآن مجید کی جو نازل ہوئی، لیکن اس موقع پر یہ آیت جو نازل ہوئی یہ بتا رہی تھی کہ احکامات دین کے مکمل ہو چکے ہیں۔ دین کے اندر حلال و حرام اور اس سے متعلق جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مکمل کر دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ عبادت کیسے ہوگی؟ ایک عبادت تھی حج، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہیں دکھایا تھا، جس کے مناسک نہیں بتائے تھے، آج وہ بھی آپ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو دکھا دیا، اس کے مسائل بتا دیے، لوگ آپ سے سیکھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ آج دین کی تکمیل ہو گئی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ نے دین کو اپنی نعمت قرار دیا اور فرمایا کہ یہ اتنی بڑی نعمت جو میں نے آسمانوں سے نازل کی، آج اس کا اتمام کر دیا، اس کو تکمیل تک پہنچا دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ تمہارا دین اسلام ہے۔ آج کیا ہم راضی ہیں اس بات کے اوپر کہ ہمارا دین اسلام ہے؟ جس دین کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا، جس پہ اللہ راضی ہوا، اللہ کی خواہش ہے کہ ہم اس دین کے مطابق چلیں، کیا آج ہماری زندگیاں اس دین کے مطابق ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں میں اس دین کے لیے کوئی وقت ہے؟ ہماری صلاحیتوں میں سے کوئی حصہ اس دین کی ترویج کے لیے استعمال ہوتا ہو؟ ہمارے وسائل میں سے کچھ تھوڑے بہت وسائل اس دین کے لیے ہم نے وقف کیے ہوں؟ محترم بھائیو، یہ کرنے والے سوال ہیں، آج ہمیں ان کے جواب ڈھونڈنے چاہیے اپنی زندگیوں میں سے۔ ایک ایسا عظیم دین جو اللہ نے مکمل کیا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسے نعمت کے طور پر پیش کیا، اور اپنی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کے طور پر پیش کیا، اور اللہ راضی ہو گیا کہ ہم اس دین کے اوپر چلیں، اسے ہمارے لیے پسند کیا۔ کیا آج ہم اس دین کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ وہ موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس موقع پر حجۃ الوداع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے یہ ساری باتیں پیش کی کہ آپ نے سب سے پہلے شروع اس بات سے کیا، لوگوں تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں جس طرح آج کا دن، یہ موقع اور یہ مناسبتیں حرام ہیں جہاں پر ہم موجود ہیں۔ پھر فرمایا کہ لوگوں جاہلیت کے سارے امور آج میں نے اپنے قدموں تلے رونت دیے، اور سارے جو خون تھے پچھلے ان کو ختم کر دیا۔ اب کوئی ان بنیادوں پہ جنگیں نہیں ہوں گی کہ بدلے لیے جا رہے ہیں اور بدلوں کی خاطر پوری نسلیں ختم ہو رہی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آج میں نے سارے سود ختم کر دیے، ان کو بھی ختم کر دیا۔ ان میں سب سے پہلا آغاز اپنے گھر سے کیا کہ عباس رضی اللہ عنہ کے سارے جو سود تھے، معاملات تھے، لین دین کے، وہ معاف کر دیے، لوگوں کو ختم کر دیے۔ پھر آپ نے عورتوں کے بارے میں نصیحت کی کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور آخر میں آپ نے یہ بات کی، لوگوں میں تمہارے اندر ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کے اوپر قائم رہو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے، ہدایت پر رہو گے، اگر انہیں چھوڑ دو گے تو گمراہی کے راستے کے اوپر چلے جاؤ گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے۔ اور بھی چند الفاظ حدیثوں کے اندر موجود ہیں مختلف مواقع پر جو آپ نے اس دوران دیے۔ پڑھنا چاہیے ہمیں سیرت کی کتابوں سے، اور اصل بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں اپنے معاشروں کی تربیت کرنی چاہیے۔ ہمارے ملکوں کے اندر ان چیزوں کو باقاعدہ طور پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اس کی بنیاد کے اوپر قوانین بننے چاہیے۔ یہ مقصد ہے ان باتوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، سنتوں کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔